سچی محبت تو تم سے صرف تمہارا اللہ کرتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی پاکیزگی اور سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، ورنہ انسان کی محبتیں تو اس کی طرح فانی اور غرض بھری ہوتی ہیں۔ بے غرض تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ بھی اب قطرہ نہیں رہا بلکہ سمندر بن گیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے سمجھتا ہے، یعنی اس کے لیے وہی کرتا ہوں جو وہ سمجھتا ہے میں اس کے لیے کر سکتا ہوں، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے اپنی ذات میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کی ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ان سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک دور بھی قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے 2 پھیلے ہوئے ہاتھوں جتنا قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں
لیکن یاد رکھو، جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ تو جس چیز کو سب سے زیادہ چاہو اپنے رب سے مانگو اسے۔ جو چیز خوشی دے اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو۔ تم اپنے خواہش کے لیے پورے یقین سے تہجد میں دعا مانگو۔ تم کچھ چیزیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہی رہیں تو اچھی ہیں۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور اس ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزے تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ جب سب کا سب تمہارا ہوگا، جب تمہارا کارساز صرف اللہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ ویورز، اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔